अस्सलाम वालेकुम। मैं कमाल यूसुफ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। कुछ अपना बचपन की बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अंग्रेज़ी के अल्फाज ज़रा कम से कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि उर्दू एक मुकम्मल ज़बान है, हर किस्म की चीज़ है उसमें। तो मगर वो आदत बुरी पड़ गई हुई है लोगों को, वो अपना तासुर बताने के लिए ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं इमरान खान साहब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमारे आजकल वज़ीर आज़म हैं। तो जब वो सियालकोट तशरीफ़ लेके आए थे अपने हॉस्पिटल के चंदे के लिए, तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने जब ये कहा था ना कि जी हमें अपनी बात को साबित करने के लिए कि जी मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, दानिशमंद हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो वो अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि जिसका मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। तो ये मैंने बातें सुन के ना, तो मैंने उनका साथ देना शुरू किया और थोड़ा बहुत उनकी उस जदोजहद में हिस्सा भी डाला, माली तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, खुद मेहनत भी की उनके साथ। अभी तक उनके हस्पताल वगैरह जितने भी हैं, कोशिश यही होती है कि उनके ऐसे साथ दिया जाए। ठीक है, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात अलग हैं। मेरे नज़रियात स्कूल ऑफ जो नज़रियाती स्कूल है, मदरसा है, वो किसी और किस्म का है, उनका कुछ और है दरस तालीम। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए सब कुछ हाजिर है। मैं 1968 में स्कूल में दाखिल हुआ, पहली जमात में। उस वक्त हमारे स्कूल का नाम कैंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल होता था, महफूज रोड पे। अभी भी है वो स्कूल, माशाल्लाह अब तो बहुत तरक्की कर गया है वो, अब तो कई मंजिला बन चुका हुआ है, 2 मंजिला हो चुका हुआ है, 2 शिफ्ट उसमें, 2 वक़्त पे तालीम उनकी होती है। शाम को अलहदा इसातिज़ा कराम, प्रिंसिपल साहिबा भी, लड़कियों के लिए अलहदा प्रिंसिपल हैं, लड़कों के लिए अलहदा है। हमारे वक़्त में एक ही प्रिंसिपल साहब होते थे, एक ही वक़्त की वो में पढ़ाया जाता था उसमें। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि 1968 में मैं ना स्कूल में दाखिल हुआ। तो क्योंकि स्कूल मेरी दुकान के पास था, मेरे अब्बा जी की वर्कशॉप थी, जिसको हम दुकान कहते होते थे। घर में ना हम लोग दुकान कहते होते थे। बहरहाल वो एक काफ़ी बड़ी ना मोटरसाइकिल वर्कशॉप थी, रावलपिंडी बैंक रोड पे, गखड़ प्लाजा के सामने। तो 7वीं जमात के बाद 7वीं जमात में मेरी पक्की जिम्मेदारी लग गई कि जी अब्बा जी के साथ वक्त गुजारना है। अब्बा जी की शागिर्दी में मुझे डाल दिया गया। तो मुझे याद है कि 7वीं जमात में सबसे पहले मैंने मोटरसाइकिल का पहिया खोल के जोड़ा था। अब्बा जी बड़े खुश हुए थे। अब्बा जी ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया, अपने दोस्तों यारों को, अपने अहबाब को, अपने जितने भी हमारी दुकान के गाहक थे उनको बताया। वो गाहक भी कोई छोटे मोटे नहीं थे होते। हमारे अब्बा जी के पास प्रेसिडेंट हाउस, जिसको ईवान सदर कहा जाता है, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वज़ीर आज़म के जो रिहाइश है, और CMLA हाउस, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हाउस, इन तीनों का ना ठेका होता था कि ये जितनी भी हैवी मोटर बाइक्स थी वो अब्बा जी इंपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती थी अब्बा जी के नाम पे, फिर अब्बा जी इंपोर्ट करते थे। हांडा मोटर बाइक्स होती थी। तो पाकिस्तान में सबसे पहले हैवी बाइक्स जो थी, हांडा मोटर बाइक्स जो थी, वो अब्बा जी ने ही इंपोर्ट की थी हुकूमत के कहने पे। क्योंकि वो साइकिल का ज़माना होता था। हुकूमत की जो डाक होती थी वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद जब जाती थी, तो साइकिल पे हरकारे लेके जाते होते थे। उनको तब हरकारा कहा जाता था, डिस्पैच राइडर्स जो थे। तो वो अब्बा जी
کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ابا جی کا نظریاتی اختلاف تھا. ابا جی مسلم لیگ کے تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت کے وزیر اعظم تھے, تو بڑی وہ خے بخے رہتی تھی دونوں میں. ابا جی اکثر اوقات بڑے دبنگ انداز سے وزیر اعظم صاحب کو ان کی جو پالیسیز ہوتی تھیں ان کے خلاف بولتے تھے, اور اللہ پاک جنت نصیب کرے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, وہ بڑے مسکراتے تھے ابا جی کی باتیں سن کے. تو ابا جی نے جب اختلاف کرتے تھے تو وہ مسکرا کے پھر کہتے تھے کہ ملک صاحب آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ابا جی کہتے تھے کہ میں تمہارے لیے بہتر کرتا ہوں, پاکستان کے لیے جو بہتر ہے میں وہ بولتا ہوں. تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑی قدر کرتے تھے اس بات کی, ابا جی کے اس نظریے کی. تو کیونکہ ابا جی نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا تھا, تو اسی حساب سے انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی, ہماری تدریس بھی اس حساب سے کی. ہمارے اساتذہ کرام وہ بھی بہت زیادہ محب وطن ہیں. ابھی بھی الحمدللہ کچھ میرے اساتذہ کرام ابھی حیات ہیں, اور کچھ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کچھ میرے اساتذہ کرام فوت ہو چکے ہیں, کچھ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. تو یہ سارے محب وطن ہوتے تھے. تو ہماری تعلیم و تربیت اس حساب سے کی گئی کہ جی پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو لفظ ہے وہ لازمی ملزوم ہے. جیسے کھانے کے ساتھ پانی بہت ضروری ہے, ویسے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. خالی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نو یوز. تعلیم خالی ایک زہر ہے بغیر تربیت کے. تعلیم ایک پیشہ ہے پیسہ کمانے کے لیے. اصل چیز تربیت ہے, دین ہے, دین کی تعلیم ہے. تعلیم صرف دین کی ہے, دین اسلام کی تعلیم ہے. دنیا کا کوئی بھی دین ہے, دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے, کوئی بھی مذہب کوئی بھی دین ہمیں غلط کام کرنے پہ مجبور نہیں کرتا, نہ ہی کوئی درس دیتا ہے. اور اس کے ساتھ تربیت بہت لازمی ہے, تربیت لازمی ہونی چاہیے. میں اکثر اوقات لوگوں کو سمجھاتا ہوں, لیکن وہ لوگ شاید دیوانہ سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں, یا شاید پتہ نہیں, وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. چند ایک اسکول ہیں جن کا تھوڑا بہت جن میں میں عمل دخل رکھتا ہوں, تو اس میں نا اکثر اوقات میری بیگم, کیونکہ وہ بھی تدریس کے سلسلے میں ماشاءاللہ وہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے, تو وہ پرنسپل ہے. تو اکثر اوقات والدین آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ انگریزی کب بولنا شروع کرے گا, ہمارا بچہ انگریزی کب سیکھ لے گا. تو یہ بہت خوفناک بات ہے, بہت زیادہ ہمارے معاشرے کی تباہی کا باعث ہے کہ ہم انگریزی کو بہت افضلیت دیتے ہیں. اور چند ایک ایسے اسکول ہیں کہ جن میں لازمی ہے کہ جی آپ انگریزی بولیں یا اردو بولیں. پنجابی مادری زبان ہے ہماری, بچے نے گھر میں ہم پنجابی بولتے ہیں بچوں کے ساتھ, اسکول میں بچے اگر پنجابی بولیں تو وہ جرمدار بن جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا. تو وہ عجیب و غریب سسٹم ہے کہ والدین کو خود اردو بھی بولنی نہیں آتی, اور وہ اپنے بچے سے توقع رکھتے ہیں کہ جی وہ انگریزی بھی بولے, انگریزی پڑھے, انگریزی میں بات کرے, انگریزی سمجھے. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اساتذہ کرام کی تو ذمہ داری کم ہے. اصل تدریس, اصل درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں نے اگر توجہ نہیں دینی, گھر سے باہر بچوں کو نکال دینا ہے اپنے ذہنی سکون کے لیے, گھر کے آرام کے لیے کہ مجھے سکون ہوگا, بچوں کو گھر سے باہر جائیں گے, نکال لیتی ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں, میں منع کرتا ہوں, کبھی بی بی جی آپ کیا کرتی ہیں, آپ کو بچے آوارہ پھرتے رہتے ہیں, اور نہیں جی گھر میں بڑا تنگ کرتے ہیں, جی یہ ہے تو وہ ہے.
حیرت ہے اپنی اولاد سے انسان اس حد تک تنگ ہو جائے کہ گھر سے باہر نکال رہے ہیں، اور پھر وہی بچے باہر نکل کے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں موٹر بائکس کے اوپر، لڑکیوں کو چھیڑے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے موبائل پہ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھتا ہوں، منع بھی کرتا ہوں، زبان سے بھی منع کرتا ہوں، غصہ بھی ہوتا ہوں، ڈانٹتا بھی ہوں، لیکن وہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. والدین نے ذمہ داری لینا چھوڑ دی ہے. والد اپنے ذریعہ معاش میں مصروف رہتا ہے، صبح کا گیا ہوا رات کو واپس آتا ہے، پیچھے سے والدہ جان چھڑاتی ہے بچوں سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میری امی جی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میری امی نے بڑی مشقت کی ہے، بہت محنت کی ہے. ہم کوئی شروع میں مالی حالات بہت بہتر ہوتے تھے، بہت اچھے ہوتے تھے. میری پیدائش سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ابا جی کے پاس 3-4 گاڑیاں اپنی ذاتی ہوتی تھیں. پاکستان ٹائمز کا ٹھیکہ ہوتا تھا ان کے پاس سپلائی کرنے کا، اور راولپنڈی سے پشاور تک یہ تقریباً تمام جو راولپنڈی ہمارا پٹھوار کا علاقہ ہے، ہمارا خیبر پختونخوا جو ہے اس کا علاقہ ہے، وہ سارے میں سپلائی جاتی ہوتی تھی جیلم تک، جیلم سے لے کے نا آگے تک. تو بہرحال والد صاحب کی بیماری کے بعد وہ سب کچھ چلا گیا. ہم نے کافی مشکل حالات میں پرورش پائی. تو بہرحال ان 46 برسوں میں اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. آپ یقین جانیں کہ اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے کھویا کچھ بھی نہیں. مالی طور پہ نقصان ہوئے، ٹھیک ہے، اوکے، ہوتا ہے، کاروبار کا حصہ ہے، لیکن میں نے سیکھا بہت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارک بار بار ذہن میں آتی ہے. بچوں کو میں کہتا ہوں کہ انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کے قبر میں جانے تک سیکھتا رہتا ہے، اور میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں، سیکھنے کا عمل جاری ہے. اور میں نے ساری عمر شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ پاک میری نسل کو، میرے بچوں کو مجھ سے بہتر کر دینا. اور اللہ پاک نے نا وہ میری دعا قبول فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں بڑا مطمئن ہوں، خوش ہوں، نہ مجھے باہر سے کوئی پریشانی ہے، نہ مجھے کوئی گھر کی پریشانی ہے. الحمدللہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے. یہ سب اللہ پاک کی دین ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میرا صرف نام ہی کمال ہے، اور ادروائز مجھ میں کوئی ایسا خوبی نہیں ہے کوئی. یہ مالک ہے ہمارا، یہ مالک نے ہی سلسلے چلائے ہوئے ہیں. کیا چل رہا ہے، کہاں سے دیتا ہے، کہاں سے وہ ہماری مدد کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں لگتا.